تو اس میں انڈیا اس کو دھکا دینے کے بجائے وہ جس کو کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اسٹوڈنٹ زمانے میں وہ ہم دیا کرتے تھے نعرے، دھکا دینے کے بجائے انڈیا اگر اس کو سیکرٹلی پروپوز کرتا ہے کہ لیٹس ٹاک، تو یہ تو انڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں اگر کہیں پیس ایوارڈ میں بیٹھا ہوں یا نوبل پرائز وغیرہ میں، تو میں پروپوز کروں گا ان سچویشن میں، ایک بڑا ملک جو زیادہ طاقتور ہے، زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، زیادہ فارورڈ لوکنگ ہے، تو وہ دوسرے کو ایک پروپوزل دیتا ہے تو وہ حقدار ہے پیس پرائز کا۔ یہ کوئی تانا نہیں جیسے کچھ انڈین سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انڈیا کی اس میں کمی ہو گئی، اس سے انڈیا اونچا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو دوستو آج ہم آپ کے لیے جو پاکستانی میڈیا کی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر پاکستانی میڈیا کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان کو بات چیت کے لیے سدا دیتا ہے، ان کو بلاوا دیا ہے، تو پاکستان کو اس کا سواگت کرنا چاہیے اور پاکستان کو آگے آ کر انڈیا کے ساتھ بات چیت شروع کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی پچھلے کافی سمے سے یہ مانگ تھی کہ انڈیا ہمارے ساتھ بات چیت شروع کرے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ تھا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ بھارت کی طرف سے ایک ڈیزائر ہے بات چیت کرنے کی، ایک خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی پبلک سکول جہاں پر آج سے 4-5 سال پہلے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا، 150 کے قریب بچے مارے گئے، اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ اس میں بھارت کی انوالومنٹ ہے اور بھارت نے تحریک طالبان پاکستان کی ہیلپ کری اس ٹیررسٹ اٹیک کو آرگنائز کرنے میں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے بشانی صاحب۔ تھینک یو جناب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو موحد یوسف صاحب کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہندوستان نے ہمیں بات چیت کے لیے پیشکش کی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کل رات کو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے تو اپنی طرف سے بیان جاری کر دیا ہے کہ پاکستان کو گراؤنڈ ریالٹیز کے مد نظر بات کرنی چاہیے۔ ہماری طرف سے ایسی کوئی پیشکش نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان ایسا صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے یہاں سے جو ڈومیسٹک ان کا فیلئر رہا ہے اس سے ایشو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ انڈیا کو ہر روز اپنے یہاں پہ نیوز ہیڈ لائنز میں لا رہے ہیں، اس کو انوالو کر رہے ہیں، ڈریگ کر رہے ہیں۔ سو واٹ ڈو یو تھنک، جب انڈیا کی طرف سے اس بات کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا جاتا ہے، where does that put the پاکستانی گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، بات یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ری ایکشن آیا ہے نا، گورنمنٹ آف انڈیا، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے، وچ از اے ریسپانسبل منسٹری فار دیز کائنڈ آف ڈائلاگ۔ لیکن چونکہ ہم اس دن سے اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو عام شہری جو انڈین شہری ہے نا، اس کی طرف سے آئی ہیو ریسیوڈ مے بی ڈازنز آف اور مے بی ہنڈریڈز آف statements saying that this is not possible and there was no proposal from India۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پبلک اوپینین کیا ہے، کہ آؤٹ آف بلو جو ہے وہ مشیر صاحب نے، جو ایڈوائزر صاحب ہیں، انہوں نے اٹھ کے تو یہ کر دیا۔ تو اس کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس ہیں۔ آسپیکٹ نمبر 1 جو ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے، کہ اگر انڈیا نے اس طرح کا، پہلی بات یہ ہے کہ جب منسٹری آف فارن افیئرز نے آفیشیلی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی تردید کر دی، تو اس آف دا ٹیبل۔ لیکن فار دا سیک آف ڈسکشن اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انڈیا نے ایسی کوئی پروپوزل دی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اوپنلی نہیں دی ہے۔ It didn't come into media or any other discussion forum. ٹوٹل ٹاپ سیکرٹ اگر کوئی تھی، تو وہ دو ملکوں کے درمیان اس طرح کے آپ نے کریٹیکل قسم کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، سینگ اڑائے ہوئے ہیں، اور آپ کو اگر دوسرے ملک کی طرف سے ایسی کوئی پروپوزل آتی ہے when actually it has become the matter of life and death for you، چونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ is walking on the edge۔ تو اس میں انڈیا اس کو دھکا دینے کے بجائے وہ جس کو کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اسٹوڈنٹ زمانے میں وہ ہم دیا کرتے تھے نعرے، دھکا دینے کے بجائے انڈیا اگر اس کو سیکرٹلی پروپوز کرتا ہے کہ لیٹس ٹاک، تو یہ تو انڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں اگر کہیں پیس ایوارڈ میں بیٹھا ہوں یا نوبل پرائز وغیرہ میں، تو میں پروپوز کروں گا ان اے سچویشن لائک دس
when your armies are standing eyeball to eyeball, آپ کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, you are not talking to each other at all, تو اس میں ایک بڑا ملک جو زیادہ طاقتور ہے, زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے, زیادہ فارورڈ لوکنگ ہے, تو وہ دوسرے کو ایک پروپوزل دیتا ہے تو وہ حقدار ہے پیس پرائز کا. یہ کوئی تانا نہیں جیسے کچھ انڈین سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انڈیا کی اس میں کمی ہو گئی, اس سے انڈیا اونچا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جو ری ایکشن ہوا پاکستان کی طرف سے کہ اگر یہ پریس میں نہیں تھا, اوپنلی نہیں تھا, تو دیٹ مینز اٹ واز اے سیکرٹ پروپوزل which is not unusual between the countries, as I have said couple of times before, کہ بڑی طاقتیں جو نیوکلیئر پاورز کے درمیان, جو کولڈ وار کے دوران جو ایشوز تھے اس اور جنگیں تھی, اس کے دوران بھی ان کی جو ہے بیہائنڈ دا سین ایک طرح کی ڈپلومیٹک جو کمیونیکیشن ہے وہ جاری تھی. یہ کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کو اگر دیکھا جائے نا ہسٹوریکل اس میں, چونکہ یہ مختلف چینلز ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے غلط کر دیا یا صحیح کر دیا. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹریک ہوتا ہے ڈپلومیسی کو آگے بڑھانے کا. لیکن اگر یہ انڈیا نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اگینسٹ دی ایتھکس, جو ڈپلومیٹک ایتھکس ہیں اور جو عام اخلاقیات ایتھکس ہے اس کے خلاف ہے, جو ایتھیکل ویلیوز ہیں کہ پاکستان کے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر نے اس کو ڈسکلوز کیا اور اتنے تہذیب امیز طریقے سے کیا. تہذیب امیز کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ انسلٹنگ مینر. بالکل کہ جی ہم کوئی بہت بڑے نواب ہیں یا پتہ نہیں کس سپر پاور کے چیئرمین ہیں, تو ہم تو اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں جی کیسے ہمیں دے دی, تو ہم نے جواب میں اتنی شخص رات دی. یہ جو ہے نا, دس از این انڈیکیشن آف اے ڈیپتھ آف انفیریٹی کمپلیکس کسی ملک کا, کہ آپ احساس کمتری کی سب سے تہ میں جب جا کے گرے ہوتے ہیں تب آپ یہ پوسچر اختیار کرتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ لائک دس؟ اس طرح کی چیز میں انڈیا پاکستان کے درمیان تعلق سرتموری کا شکار ہے, بٹ دے آر ناٹ ایٹ وار لائک. یہ کوئی میدان جنگ نہیں سجا ہوا ہے. یہ تو 70 ایئرز میں کبھی بھی جو آپ کے جو یہ لائن آف کنٹرول ہے یا اس طرح کی جگہیں ہیں وہ خاموش نہیں رہی ہیں, وہاں تو گولے چلتے رہے ہمیشہ. لیکن جب لیڈرشپ رہی ہے, کسی ہوش و حواس والی لیڈرشپ رہی ہے, تو انہوں نے ہمیشہ یہ چینل اوپن رکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری ان بیکمنگ فار اے کنٹری پرائم منسٹر, یا اگر پرائم منسٹر نے اس کو نہیں بھی کہا تو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, اگر himself he said this is very undiplomatic and very insulting in other words, میں آپ کو بتا دوں جی. لیکن اس کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈیا کی کوئی سبکی ہوئی ہے, not at all. چونکہ پیس کی طرف دیکھیں, we can never close the doors for peace. یہ تو ڈائلاگ کا ہمیشہ یہ ضروری نہیں کہ ڈائلاگ میں آپ دوسرے کی خواہشات ہی پوری کریں. ڈائلاگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری یہ شرائط ہیں آپ مانیں, اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ I don't talk to you, not at least on the diplomatic word. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا غلط کام کیا. لیکن اب جب کہ یہ آ گیا, چلو اس کا ایک آسپیکٹ یہ تھا کہ اگر انڈیا نے ایسا پروپوز کیا لیکن انہوں نے نہیں کیا, چونکہ آفیشلی انہوں نے اس کی تردید کر دی, تو یہ اتنا بڑا فراڈ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ ڈیو ٹو 2 ویری پریسنگ اینڈ امیجیٹ ایشوز. ایک جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں which is very critical for them because they are losing grounds because of their unclear policies, because of their fraudulent approach toward the people of گلگت بلتستان, کہ وہ ان کو بتانے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا, ہمارا یہاں منشور کیا ہے ایز اے رولنگ پارٹی, اور ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ چاہیے آپ سے, یا آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم کیا کریں گے. they are not even in position to make a promise, کوئی ویلڈ قسم کا پرامس. جھوٹے وعدے تو پہلے بہت ہو چکے ہیں. دوسری طرف ان کا پرابلم یہ ہے کہ گوجرانوالا میں ایک بہت بڑا سٹیج جو ہے وہ سج رہا ہے جس میں اپوزیشن پارٹیز کی ایک بہت بڑی تعداد اور ان کے ساتھ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شامل ہے, and they are all set to go to stage maybe a very tragic scene tomorrow, جس کو یہ